آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان، میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو اور شاہزیب جیلانی۔ ڈان اخبار سے تو آپ واقف ہوں گے، اس کے اشتہارات تو لگ بھگ 1.5 سال سے بند تھے ہی، اب پورے ڈان گروپ کے لیے ہی سرکاری اشتہارات بند ہو گئے ہیں۔ اس بارے میں صحافتی اور سیاسی حلقے کیا کہتے ہیں، پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے، لیکن کل کی طرح آج بھی پہلے آسٹریلیا چلتے ہیں۔ بالآخر یہ عقدہ اب حل ہو گیا ہے کہ گزشتہ اتوار کو سڈنی کے نزدیک بونڈائی ساحل پہ خونی حملے میں 15 افراد کی ہلاکت کے ذمہ دار باپ بیٹا کا خاندانی پس منظر کیا ہے۔ بھارتی ریاست تلنگانہ پولیس نے تصدیق کی ہے کہ ساجد اکرم کا تعلق تلنگانہ کے دارالحکومت حیدرآباد سے ہے۔ ان کے بیشتر اہل خانہ اب بھی حیدرآباد میں رہتے ہیں۔ ساجد نومبر 1998 میں اسٹوڈنٹ ویزے پہ بھارت سے آسٹریلیا گئے تھے۔ تب سے اب تک وہ بھارت صرف 6 بار آئے اور ان کے خاندان کے لوگ کہتے ہیں کہ گزشتہ 27 برس کے دوران ساجد کا ہم سے رابطہ محض واجبی سا رہا ہے، اور ہمیں کبھی بھی انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ وہ آسٹریلیا میں کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے۔ تلنگانہ میں ساجد اکرم کا پولیس کے پاس کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں ہے۔ ادھر آسٹریلیا میں نیو ساؤتھ ویلز کے پولیس کمشنر کا کہنا ہے کہ ساجد اکرم نے 2015 میں اسلحہ لائسنس کی درخواست دی تھی، مگر یہ درخواست چھان بین کے بعد سرد خانے میں ڈال دی گئی کیونکہ اس پہ کچھ اعتراضات لگائے گئے تھے۔ البتہ 2023 میں انہیں 6 اسلحہ لائسنس جاری کیے گئے اور ان کے پاس 6 ہی بندوقیں تھیں۔ جہاں تک ساجد اکرم کے بیٹے نوید اکرم کا تعلق ہے تو وہ 6 برس پہلے آسٹریلوی انٹیلیجنس ایجنسی کے شک کے دائرے میں تھے۔ ان پہ شبہ تھا کہ شاید داعش کی کسی مقامی سیل سے ان کا ربط ضبط ہے، تاہم 6 ماہ کی نگرانی کے بعد انٹیلیجنس ایجنسیز نے ان کی چھان بین ختم کر دی تھی۔ گزشتہ ماہ ساجد اکرم نے بھارتی پاسپورٹ پہ اور ان کے صاحبزادے نوید اکرم نے آسٹریلوی پاسپورٹ پہ فلپینز کا سفر کیا، اور اس کی تصدیق آسٹریلوی حکام نے بھی کر دی ہے اور فلپینز کے حکام نے بھی کر دی ہے۔ وہ 28 دن تک فلپینز کے جنوبی صوبے منڈاناؤ کے شہر ڈواؤ میں رہے۔ منڈاناؤ ایک زمانے میں شاید آپ کو یاد ہو کہ مذہبی شدت پسندی کا گڑھ سمجھا جاتا تھا۔ آسٹریلوی میڈیا کا اندازہ ہے کہ شاید دونوں باپ بیٹے وہاں کسی عسکری تربیت کے لیے گئے ہوں۔ بہرحال معاملہ کچھ بھی ہو، بھارتی، افغان، خلیجی اور کسی حد تک مغربی سوشل میڈیا اور مین سٹریم میڈیا بھی کسی حد تک دونوں قاتلوں کا پس منظر کنفرم ہونے کے باوجود بضد ہے کہ ان کا تعلق پاکستان سے ہے۔ جی بالکل۔ دیکھیں، پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بونڈائی بیچ کے دہشت گرد حملے میں 15 لوگ ہلاک ہوتے ہیں، دنیا ہل جاتی ہے۔ ایک دن میں غزہ میں اسرائیلی دہشت گرد 150 لوگ بھی مار جائیں تو ہم کہیں گے کہ یہ جنگ بندی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ ہے وہ دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں، ہر جگہ منافقت ہے، ہر جگہ جھوٹ ہے، اور پچھلے 24 گھنٹوں میں جو جھوٹ کی، جو مس انفارمیشن کی سونامی دیکھنے کو ملی ہے، میرے پاس اس کی اور کوئی مثال مجھے نہیں ملتی اب تک کی۔ اگلے ہفتے یقیناً اس طرح کی ایک نئی کیمپین شروع ہو جائے گی، اور یہ ایک پلانڈ ملٹی نیشنل مس انفارمیشن کیمپین ہے، اور اس کا مقصد بڑا واضح ہے کہ کسی نہ کسی طرح پاکستان کو اس حملے سے جوڑا جائے، اور کسی نہ کسی طرح ان حملہ واروں کو پاکستان کے ساتھ جوڑا جائے۔ اب پتہ ہے مزیدار بات کیا ہے کہ ویسے تو بندہ سمجھے گا کہ یار چلے شروع میں تو جھوٹ پھیلتا ہی ہے، ہاں لوگ کنفرم نہیں ہوتی چیزیں، یار سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ یہ میں صرف آپ کو آج کی بات بتاتا ہوں کہ آپ پہلے مین سٹریم میڈیا کا ساتھ دیکھ لیتے ہیں، انڈین کا مین سٹریم میڈیا کا بھی آپ نے ذکر کیا، آپ نے سوشل میڈیا کا بھی ذکر کیا، تو ذرا ٹائمز آف انڈیا کو دیکھتے ہیں، ایک بڑی مشہور ادارہ ہے، ان کی آپ ٹویٹ دیکھیں، اگر وہ ٹویٹ سکرین پر ہم لے آئیں، یا بڑی خوبصورت ہے۔ بونڈائی بیچ اٹیک میں باپ اور بیٹے نے انڈین پاسپورٹ پر فلپینز تک سفر کیا، پاکستان نجات دہشت گردوں کی تفصیل۔ اب یار یہ مجھے کوئی اس کی سائنس سمجھا دے۔ ابھی جیسے آپ ہی شاید ذکر کر رہے تھے نا کہ انڈین میڈیا ان کے گھر والوں تک بھی پہنچ گئی،
جو حیدرآباد میں ہے. اب بس کسر صرف اتنی بچی ہے کہ وہ کہنے لگے کہ حیدرآباد سندھ کہ یہ صرف پاکستان والے حیدرآباد ہے. سر یہ ہمارا تو حیدرآباد ہی نہیں ہے. یہاں تک بہت پہنچ چکی ہے. پاکستانی نژاد اس لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ مسلمان کہنے سے ہچکچا رہے ہیں. سر بہرحال جب ان کی کافی ذلیل ہوئے تو انہوں نے کم از کم اتنا ان میں شرم ہے کہ انہوں نے ٹویٹ ڈیلیٹ کر دی ہے. چلے سو تھینک یو ٹائمز آف انڈیا. اچھا حیرت کی بات ہے کہ آج بھی یہ سلسلہ چل رہا ہے, ابھی بھی یہ سلسلہ چل رہا ہے. ایز وی اسپیک مس انفارمیشن مشین ابھی بھی ایکٹیو ہے. جب میں نے ٹویٹ کی آج کئی ماہ بعد ٹائمز آف انڈیا والی ٹویٹ کی, نیچے پتہ ہے ریپلائز میں کیا آتی ہیں؟ 2 ڈاکیومنٹس ہیں جو بڑی گردش کر رہی ہیں. ایک ہے پاکستان کی منسٹری آف فارن افیئرز, اور یہ فیک ہے, اس کے اوپر ہمیں فیک لگا دینا چاہیے تھا. بہرحال کہ ایک ہے کہ جی ہمیں بڑی افسوس کے ساتھ, کیونکہ ہم سچ بولنے کے حق میں ہیں, تو ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ پاکستانی ہے. ذرا آپ فارمیٹنگ ہی دیکھیں یار, لائنیں ٹیڑھی ہیں یار. کم از کم جب آپ جھوٹ بول رہے ہو تو یار وہ الائن ٹیکسٹ کا آپشن ہوتا ہے نا مائکروسافٹ میں, وہی بندہ استعمال کر لے. اور نہ صرف یہ, ایک گلوبل ٹائمز ہے, ایک چائنیز نیوز پیپر, اس کی بھی یہ فیک چل رہی ہے, اور وہ تو بڑی لاہور پہنچ گئے ہیں, جس کی آپ کو پتا ہے کہ بندرگاہ پر انہوں نے یہ ویسے ہی قابض ہے کئی ماہ سے. بہرحال یہ جو ڈس انفارمیشن کیمپین ہے یہ شروع کہاں سے ہوئی, کون کس نے اس میں حصہ ڈالا, بظاہر کون سی نیٹ ورکس اور کون سی ممالک اس میں شامل تھے, اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالنے کے لیے ہم نے آج دعوت دی ہے ذکی خالد صاحب کو, جو بڑے سالوں کے بعد ہمارے شو پر واپس آئے ہیں. آپ اوسینٹ یعنی اوپن سورس انٹیلیجنس انویسٹیگیشن میں آپ کو مہارت حاصل ہے, بلکہ یہ باقاعدہ اس میں کورسز بھی دیتے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ کسی دن شاید ہمیں بھی اس کورس میں شامل ہو جانا چاہیے, کیونکہ اب یہ دس از دا نیڈ آف دا آور. تو ذکی صاحب بہت مہربانی آپ کی ہمیں جوائن کرنے میں. یہ جو ڈس انفارمیشن کیمپین ہے یہ اس دہشت گرد حملے کے کچھ منٹ بعد ہی شروع ہو جاتی ہے, within an hour and 2 hours, اور بقول آپ کے انفارمیشن وارفیئر کی دنیا میں اس مدت کو کہا جاتا ہے دا گولڈن آور, سنہری گھنٹہ. یہ آپ نے بتا سکتے ہیں کہ اس گولڈن آور کی کیا اہمیت ہے, اس میں سب سے زیادہ ڈس انفارمیشن کیوں پھیلتی ہے, اس سے پہلے کہ ہم بات کریں کہ کون ڈس انفارمیشن پھیلا رہا ہے؟ جی سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے دعوت دی. میرے لیے ہمیشہ اعزاز کی بات ہوتی ہے کہ آپ اپنے شو میں مجھے بلاتے ہیں. گولڈن آور اس کو اس لیے کہتے ہیں, یہ بیسکلی ایک میڈیکل ٹرم سے کاپی کیا گیا ہے, جس کو ملٹری ٹرمینالوجی میں بھی اب اڈیپٹ کیا گیا ہے, کہ the 1 hour after an incident, کوئی میڈیکل سیریس انجری ہوتی ہے یا کوئی واقعہ ہوتا ہے, تو اس میں یو ہیو دیٹ کرٹیکل آور جس کے اندر آپ کوئی ریکوری یا کوئی ایسا آپریشن پروسیجر کر سکیں جس کے ذریعے آپ کسی کی جان بچا سکیں یا معاملے کو, کسی ملائن انسیڈنٹ کو آپ روک سکیں. تو انفارمیشن وارفیئر میں جب اس ٹرم کو لایا گیا تو اس کا مقصد یہ تھا یہ بتانا کہ ہمارے جو روایتی طریقے ہیں انفارمیشن کو ڈسیمینیٹ کرنے کے, پھیلانے کے, یا اس کا جواب دینے کے کسی جھوٹ کو, اس میں بیوروکریسی کے بہت سارے چینلز ہوتے ہیں, سرکاری ذرائع ہوتے ہیں جن کو ایکٹیویٹ ہونے میں بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے. کسی بڑے صاحب کی کال جانی ہوتی ہے چھوٹے کو کہ اب اس پہ آپ ڈرافٹ بناؤ, اس کا جواب دو, اور اپروول لیتے لیتے کسی جونیئر نے, سیکشن آفیسر نے بھی اوپر جاتے ہوئے اپروول لینا ہے, تو اس ٹپیکل پروسیس میں نہ کر کے بھی 3-4 گھنٹے, اکثر پورا دن بھی لگ جاتا ہے. گولڈن آور ایک ایسا پروسیس ہے جس کے ذریعے جو ہاسٹائل ایکٹرز ہیں, چاہے وہ ریاستی پشت پناہی سے کام کر رہے ہوں یا نان اسٹیٹ ایکٹرز ہوں, وہ اس لوپ ہول اور اس ڈیلے کا فائدہ اٹھاتے ہیں کہ ہم سب سے پہلے جلد از جلد ایک نیریٹو کریٹ کر کے جو ہماری ٹارگٹ کنٹری ہے یا ٹارگٹ پرسن ہے اس کو ہم ڈیفینسو میں ڈال دیں, کہ اب ہم ایک جھوٹ ایسا پھیلا دیں 1 گھنٹے کے اندر کہ جب تک وہ جواب دینے کا کچھ سوچیں گے, اپنے آپ کو داوڑ توڑ کر کے اس کو رسپونڈ کرنے کی اس میں لگے ہوں گے, تو اس وقت تک پانی جو ہے وہ سر کے اوپر سے گزر چکا ہوگا. اس لیے اس کو کہتے ہیں گولڈن آور. اس کے اندر آپ نے تیزی سے پھرتیلے انداز میں آپ نے کاؤنٹر رسپانس دے دیا تو ٹھیک ہے. اگر آپ نے روایتی طور طریقوں پہ چلنا ہے تو وہی ہوگا جو ہم نے کل دیکھا ہے کہ
we were on the defense. اچھا کل ہم نے کیا دیکھا ہے ذکی؟ اب یہ تو ہم جانتے ہیں اب کہیں بھی جائے سوشل میڈیا پر ڈس انفارمیشن از ایوری ویئر. آپ کی ریسرچ آپ کو کیا بتاتی ہے یہ شروع کہاں سے ہوئی؟ میں بھی آپ کی رپورٹ پڑھ رہا تھا جو آپ نے بھیجی تھی. تو ایک آسٹریلین ایکٹیوسٹ ہیں ڈرو پاولو، اور جو سوشل میڈیا پر زیادہ ٹائم گزارتے ہیں وہ شاید ان سے واقف بھی ہوں. انہوں نے کیا پوسٹ کیا تھا، پاکستان کے ساتھ کیسے کنیکٹ کرنے کی کوشش کی، اور تھوڑا سا ان کے بارے میں بتائیں، ان کے بارے میں ہم جانتے کیا ہیں؟ جی بیسکلی میری تحقیق کے مطابق یہ ڈرو پاولو صاحب ہیں. ان کا جو سرنیم ہے اس سے آپ کو اندازہ ہوگا اور تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ یہ جو موصوف ہیں یہ سائپرس سے ان کا تعلق ہے. یہ خود ایک امیگرنٹ ہیں اور یہ کافی عرصے سے آسٹریلیا میں مقیم ہیں. ان کی ایک ہسٹری ہے اگر آپ تحقیق کریں کہ یہ مسلسل رائٹ ونگ ایلیمنٹس کو ابھارتے ہیں کہ آپ اس آسٹریلیا میں جتنے بھی امیگرنٹس ہیں، خاص طور پہ عرب نژاد یا ایشین نژاد، ان کے خلاف ریسسٹ ٹروپس استعمال کر کے بھڑکاتے ہیں کہ یہ لوگ آپ کے ملک میں آ کے بد امنی، دہشت گردی اور مبینہ طور پر جرائم پھیلاتے ہیں، تو ان لوگوں پہ قابو نہ کیا تو یہ آسٹریلیا کی جو ویلیوز ہیں سو کالڈ لبرل وٹ ایور اٹ از، اس کو ٹیک اوور کر لیں گے. تو ان صاحب کی ہسٹری ہے، نہ صرف یہ بلکہ ہی از آلسو اے نون کرٹک آف چائنا بہت زیادہ. اب ان کی ایک ہپوکریسی یہ ہے کہ جہاں یہ ایک شدید قسم کے اسلاموفوب ہیں، اسلام کو ہمیشہ ٹارگٹ کرتے ہیں، وہاں ان کے دل میں پتہ نہیں کہاں سے اچانک ایک ایکسیپشنل کمپیشنیٹ فیلنگز ہیں اوئیغر مسلمانوں کے لیے کہ وہ بیچارے مسلمان ہیں. دیز آر دا اونلی مسلمس جن کو سپورٹ کرنا چاہیے، اور باقی جتنے مسلمان ہیں چاہے وہ غازہ میں ہوں چاہے وہ سوڈان میں ہو، وہ سب جو ہے نا وہ سب لیسر مخلوق ہیں، کسی اور ہی اس سے مشابہت رکھتے ہیں. تو اب ان کا مقصد سارے کا سارا یہ ہوتا ہے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. 2022 سے لے کے آج تک انہوں نے بہت سارے ایسے واقعات کیے ہیں. 2022 میں انہوں نے چائنا کی ایمبیسی جو لنڈن میں ہے اس کے باہر احتجاج کے دوران ان کو اریسٹ کیا گیا تھا کہ انہوں نے ایمبیسی کو ای میل میں بومب تھریٹ کیا تھا کہ اگر آپ لوگوں نے اوئیغر لوگوں کو انصاف نہ دیا میں آپ کی ایمبیسی کو اڑا دوں گا، جس پہ ہی واز اریسٹڈ اور ان کو کافی کچھ عرصے کے لیے وہاں ڈیٹین کیا گیا تھا بیفور ہی واز الاؤڈ ٹو کم بیک ٹو آسٹریلیا. تو بیسکلی ہیٹریڈ آف ایشین، اسٹیریوٹائپنگ آف عربس اور بالخصوص مسلمانوں کو ٹارگٹ کرنا، رائٹ ونگ ایلیمنٹس کو انسٹیگیٹ کرنا، وہ ان کا خاصہ ہے. صحیح ہے. اب انہوں نے کل ایک کوئی 5-6 گھنٹے کی لائیو اسٹریم کی ہے اپنے یوٹیوب چینل پہ جو کہ مانیٹائزڈ ہے، اس سے انکم بھی ملتی ہے اچھی، ظاہر ہے، جس پہ انہوں نے مسلسل اس واقعے کے بارے میں خود ساختہ صحافی ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ مجھے ریئل ٹائم اپڈیٹس آ رہی ہیں. وقفہ لیتے ہیں. ویلکم بیک. جی ذکی آپ بتا رہے تھے کہ ڈرو پاولو سے یہ شروع ہوتی ہے جو ہم جانتے ہیں ایک ریسسٹ ہے، ایک رائٹ ونگر ہے، پرو اسرائیل ہے، کچھ حد تک زائنسٹ بھی ہیں. یہاں سے پھر یہ انڈین سوشل میڈیا اور وہاں سے انڈین مین اسٹریم میڈیا میں آتے ہیں اور اس میں افغان اکاؤنٹس بھی شامل ہو جاتی ہیں. یہ تھوڑا سا ہمیں ٹائم لائن اور کنیکشن سمجھائیں پلیز. جی 7:45 پہ جو یونیورسل ٹائم ہے اس پہ پہلی ایمرجنسی کال جاتی ہے آسٹریلین ایمبولینس سروسز کو. اس کے 2 گھنٹے کے اندر بلکہ 1.5 گھنٹے کے اندر 9 بجے کے لگ بھگ ایک انڈین اکاؤنٹ ہے وار ہورائزن، جو کہ ایک بڑا مشہور ڈس انفارمیشن اکاؤنٹ ہے. اگر آپ اس کا انالیسس کریں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کن پولیٹیکل ایلیمنٹس انڈیا کے ساتھ افیلیٹڈ ہے. وہ ایک ویڈیو ہے ڈرو پاولو کی، اس کو سیاق و سباق سے ہٹا کر کہتا ہے کہ ایک پرانی ویڈیو تھی بونڈائی بیچ کی جو ستمبر میں اس نے اپلوڈ کی تھی پاولو نے. اس کی ویڈیو کو سیاق و سباق سے ہٹا کے وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ ایک پاکستانی سو کالڈ جہادی تھا جس نے آج ہی بونڈائی بیچ پہ واردات کی ہے اور یہاں پھر رہا تھا، ریکی کر رہا تھا. تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کے کوئی تانے بانے مل رہے ہیں. اس کو بنیاد بنا کر ڈرو پاولو کی ہی ٹویٹ کو لگ بھگ کوئی 150-200 اکاؤنٹس جن کا ظاہری تعلق انڈیا، افغانستان اور کچھ حد تک کچھ زائنسٹ اکاؤنٹس ہیں ان کے ساتھ ہوتا ہے، جو مسلسل اس چیز پہ مزید امپرووائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جلتی میں تیل کا کام کرتے ہیں. کبھی وہ لائسنس والی فوٹو پہ کہتے ہیں کہ اس پہ تو جو گرین کلر کی شرٹ ہے وہ پتہ نہیں کہاں سے اس کو پاکستان کی کرکٹ ٹیم کی جرسی سے
जोड़ने की कोशिश करते हैं, कभी वो किसी मशहूर हमारे क्रिकेटर हैं उनके सरनेम के साथ वो ताने बाने जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो ऑल ऑफ देम आर इन्वॉल्व, ये अलग अलग स्पेकुलेशन कर रहे होते हैं उसको लेके, जो जी में आता है वो उसको करते हैं। लेकिन बुनियादी मकसद ये होता है कि पाकिस्तान की कोई भी ऐसी सिंबॉलिक एक्टिविटी, चाहे वो स्पोर्ट्स रिलेटेड हो, कोई फेमस पर्सन रिलेटेड हो, किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान को रेप्यूटेशनली डैमेज किया जाए। और उसके बाद उनकी जो वो जो एक्टिविटीज हैं वो ज्यादा मोमेंटम पकड़ लेती हैं। ड्रू पावलू का जो मुख्तसर बयानी होते हैं मुसलमानों के खिलाफ, वो किसी हद तक एक लिमिटेड डायरेक्शन में ऑस्ट्रेलिया के अंदर सर्कुलेट कर रहा है। लेकिन ग्लोबल लेवल पे ये होता है कि ड्रू की ट्वीट के ऊपर जो इंडियन अकाउंट्स ट्वीट करते हैं, जिनका कोई नाम असली नहीं है, कोई चेहरा उन्होंने अपनी तस्वीर नहीं लगाई, जिनको हम कहते हैं डूबियस अकाउंट्स, दे आर यूजिंग स्यूडोनिम्स, उनमें से किसी रैंडम अकाउंट को उठाकर सबसे पहले फाइनेंशियल एक्सप्रेस, वेल रिस्पेक्टेड अपेरेंटली पब्लिकेशन इन इंडिया, वो सुबह 11 बजे एक आर्टिकल शाया करता है कि पाकिस्तान ओरिजिन ये लोग हैं। फिर जी न्यूज़ जो है, सबसे जो इंक्रिमिनेटिंग जो स्विच आता है फ्रॉम सोशल मीडिया टू मेन स्ट्रीम मीडिया, वो जी न्यूज़ का है। वो एक ऐसे इंडियन अकाउंट का ट्वीट उठाते हैं जिसमें एलिगेशंस होती हैं, जिसने ना सिर्फ पाकिस्तानियों पे इल्ज़ाम लगाया होता है, बल्कि वो उसमें एक रेसिस्ट टर्म भी उसमें ट्वीट में शामिल है, पाकी। वो एज इट इज़ जी न्यूज़ उसको उठाते हैं। सबसे अफसोसनाक बात यह है कि पाकिस्तान के खिलाफ जो भी लैंग्वेज इस्तेमाल करनी है अपनी जगह, उनकी एडिटोरियल डिस्क्रेशन के अंदर ये तमीज़ नहीं थी कि आप एक कम्युनिटी के खिलाफ एक रेसिस्ट टर्म है, उसके कंटेंट को आप जायज़ समझते हैं कि आप उसको अपनी पब्लिकेशन में फीचर करें। तो किसी किस्म की कोई ब्लॉकेज नहीं, कोई ओवरसाइट, कुछ भी नहीं, बस उठा के उसको वायरल करना एंड सून देयर आफ्टर उस पर दावा करना कि ऑस्ट्रेलिया की ABC न्यूज़ ने मुबैना तौर पे दावा किया है कि ये लोग पाकिस्तानी हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसी को बुनियाद बनाकर 1 घंटे बाद लगभग दोपहर के 12 बजे जेरूसलम पोस्ट जो है, ये भी इसराइल का एक बहुत पुराना अखबार है, बिल्कुल है, वो भी ABC न्यूज़ का हवाला देकर दावा करते हैं कि ये पाकिस्तानी ओरिजिन है। अब सबसे हैरान कुन बात यह है कि ABC न्यूज़ ऑस्ट्रेलिया की किसी भी रिपोर्ट ने प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे कहीं पे भी किसी भी वक्त कोई अपडेट भी नहीं की गई। कभी नहीं लिखा गया कि कोई पाकिस्तानी है या सस्पेक्टेड पाकिस्तानी। उन्होंने बस इतना लिखा है सम सस्पेक्ट who lived in Australia, क्योंकि मतलब सॉरी ज़की, यहाँ पे मैं आपको रोक रहा हूँ। जेरूसलम पोस्ट, जी न्यूज़, इन सब ने जो ABC ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन की जो खबर को बुनियाद बनाया है, वो खबर एग्जिस्ट ही नहीं करती, बिल्कुल नहीं करती। इसको कहते हैं सर, इसको कहते हैं सोर्स लॉन्डरिंग। सोर्स लॉन्डरिंग इंफॉर्मेशन, मतलब मनी लॉन्डरिंग का तो हमने सुना है, यहाँ पर सोर्स भी लॉन्डर हो रही है। हाँ जी, अब सोर्स लॉन्डरिंग ये होता है कि आपने किसी चीज को कॉन्कॉक्ट करके, उसको खुद से क्रिएट करके, उसको जब एक फेक क्रेडिबिलिटी देनी होती है तो आप अमूमन उसको किसी वेस्टर्न टर्म या वेस्टर्न एजेंसी से मंसूब करते हैं, ताकि उसका एक इम्प्रेशन ये जाए कि ये कोई लेजिटिमेट सोर्स है। अब मेरा ख्याल है कि अगर दे हैव एवरी राइट, अगर ABC न्यूज़ ऑस्ट्रेलिया चाहे तो वो इनको सू भी कर सकता है, जेरूसलम पोस्ट को भी और जी न्यूज़ को भी, कि आपने जो हमें एट्रीब्यूट किया है इट डज नॉट हैव एनी बेसिस, वो रिपोर्ट तो है ही नहीं। तो आप किस बुनियाद पर हमें आप प्राइमरी सोर्स बनाकर आप दावा कर रहे हैं कि ये लोग मुबैना तौर पर पाकिस्तानी थे? तो हुआ ये सारा है कि ABC ऑस्ट्रेलियन मीडिया का हवाला देकर फेक खबर फैलाई। और आप देखें चालाकी इसमें क्या है। इससे होगा पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो सफारती ताल्लुकात हैं वो भी इम्पैक्ट होते हैं, एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है। जाहिर है हमारे मुल्क में इदारों ने कोशिश की होगी वेरीफाई करने की कि क्या ऐसा हुआ है, नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं हुआ अगर हम उसको चेक करें। तो दिस वाज एन अटेम्प्ट, और यही सोर्स लॉन्डरिंग करके इन्होंने ये कोशिश की है कि एक दफ़ा एक चीज़ मेन स्ट्रीम मीडिया में आ जाए, उसके बाद जिस तरह मेरी रिपोर्ट में लिखा हुआ है, दोपहर 2 बजे से लेके ऑनवर्ड्स मुसलसल इंडियन प्राइम टाइम सेंसेशनल जर्नलिस्ट, बाकी दीगर अखबार, दर्जनों ऐसे अखबार हैं जिन्होंने उस रिपोर्ट को उठा के हवाला दे दिया फिक्शनल, ABC न्यूज़, ABC न्यूज़, ABC न्यूज़। और ABC न्यूज़ ABC न्यूज़ की वेबसाइट पर या उनके चैनल पर इस खबर की ABC ही नहीं है। ये बॉटम लाइन इसकी बनती है। बहुत खूब ज़की, सॉरी यहाँ पर एक वक्फा लेंगे। अच्छा बात है ना ये सोशल मीडिया और
مین اسٹریم میڈیا کا گٹھ جوڑ آپ کو EU ڈسانفو لیب کی رپورٹ یاد ہوگی جس نے بڑی تفصیل میں کئی سال پہلے اس چیز کو ایکسپوز کیا ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو نیٹ ورک وہاں پر ایکسپوز ہوئی تھی وہ ابھی بھی حرکت میں ہے. Let's take a break. ہم بات کر رہے ہیں سڈنی آسٹریلیا میں جو شوٹنگ کا واقعہ ہوا, اس کے بعد جو ڈس انفارمیشن کیمپین چلی ہے اس کا انالیسس ہمیں کر کے بتا رہے ہیں ذکی خالد. ذکی, ابھی آپ نے جس طرح سے کہا کہ یہ جو ڈس انفارمیشن کیمپین ہے یہ بظاہر اب یہ لگ رہا ہے آپ کی انالیسس سے کہ یہ کوآرڈینیٹڈ ہے, یہ ڈیلیبریٹ ہے, عمومی طور پہ مسلمانوں کے خلاف ہے لیکن پاکستان کے خلاف ہے, اور اس میں یہ جو 2-4 ملک ہیں, اسرائیل ہے, انڈیا ہے, کچھ افغان اکاؤنٹس ہیں, یہ مل کر یہ کر رہے ہیں. ہم نے اس سال کے اوائل میں دیکھا مئی میں بھی بھارت کی طرف سے جو ڈس انفارمیشن کیمپین تھی, پھر آہستہ آہستہ وہ بات کھل گئی اور ہم نے دیکھا کہ سچ سامنے آ گیا اور اس میں کوئی کریڈیبلٹی باقی نہیں رہی. میرا سوال یہ ہے کہ اگر یہ واقعی اس طرح سے کوآرڈینیٹڈ ہے اور ایک ملک کے خلاف ہے, ہمارے خلاف ہے, لیٹس سے, اس سے حاصل کیا ہوتا ہے؟ 2-3 دن میں تو سارے حقائق سامنے باہر آ جاتے ہیں. جو لوگ یہ کر رہے ہیں, اگر یہ گورنمنٹس کر رہی ہیں, what do they get out of it? دیکھیں, یہ ساری جتنی گیم ہوتی ہے سوشل میڈیا پہ کیمپینز کی, اٹس آل اباؤٹ شارٹ ٹرم گینز. وہ کہتے ہیں کہ قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے, a little bit of piercing here and there, اس کے ذریعے آپ کسی چیز کو اتنا انجر کر دیتے ہیں, انٹرنلی ڈیمیج کر دیتے ہیں کہ وقت کے ساتھ میں وہ چیز کھوکھلی ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو اس کا کوئی لانگ ٹرم افیکٹ تو ہوتا نہیں ہے, جس طرح آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا کہ ایونچولی 1-2 دن بعد چیزیں ایکسپوز ہو جاتی ہیں, ریویل ہو جاتا ہے, اٹ واز آل بلف اینڈ نان سینس. لیکن اس کا جو شارٹ ٹرم 12-24 آورس کے اندر جو ریپوٹیشنل ڈیمیج ہوتا ہے, جو ایک ڈپلومیٹک اسپوائلرز ہوتے ہیں اور مس انڈرسٹینڈنگس کریٹ ہوتی ہیں, اس سے دیکھیں امیڈیٹ امپیکٹ تو یہ ہے کہ جو ایک گڈ ول ہوتی ہے, مارکیٹس ہوتی ہیں, ایون جو سینٹیمنٹس ہوتے ہیں پیپل ٹو پیپل لیول کے, وہ بہت بری طرح متاثر ہوتے ہیں. اب یہ جو چیزیں ہیں ان کو آپ میجر نہیں کر سکتے, یہ شاید اس کے ریپل ایفیکٹس آنے والے کئی سالوں تک, مہینوں تک چلتے رہتے ہیں کہ یہ ہوا تھا اور ہمیں اس طرح اس نظریے سے دیکھا گیا تھا, شک کی نگاہ سے یا اس کے نگاہ سے. تو اس کا الٹیمیٹلی مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے درمیان مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ کرنا, چاہے ریاستیں آپس میں چیزوں کو بائی پاس کر کے آگے چیزیں ہینڈ شیک کر لیں. تو پیپل ٹو پیپل گڈ ول اور جو ایک جو ٹالرنس والی جو ایسپیکٹ ہوتا ہے اس کو بہت بری طرح ڈینٹ ضرور لگتا ہے. تو یہ اس کا سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے میری نظر میں. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ ذکی. اور ویسے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ صرف شارٹ ٹرم کی بات نہیں ہوتی, جب اور 7 اکتوبر کے حملوں کے بعد آپ کو پتہ ہے ایک پوری کیمپین چلی تھی کہ 40 بیبیز کے سر قلم کیے تھے, ریپ ہوئے ہیں, ٹارچر ہوئے ہیں, وہ جھوٹ آج تک دہرایا جا رہا ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈس انفارمیشن شارٹ ٹرم میں تو نقصانات اس کے ہوتے ہیں لیکن اس کے کافی دیر پا اثرات بھی ہوتے ہیں. Let's take a break.